ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں بسر کیے ہوتے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوؤں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہیں، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے۔ اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو ساری زندگی حال من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا، اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی، اور اپنی زندگی برباد کر دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں، اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، اور اس نے انسان کو بے بس کر دیا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے، اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش، متمردین، بادشاہ، شہنشاہ، کج کلا آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہاں ہوں گے تکبر کرنے والے؟ کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں متکبر، کبریائی مجھی کو زیبا ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں۔ تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ آج لمحہ ہے زندگی کا موجود لمحہ، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی کی اچھائیاں نصیب فرمائے۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھیاں فاصلے مک دے نہیں۔ تو آج ایک ایک قدم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن کل یہ قدم شل ہو جائیں گے، یہ زبان بولنے سے بند ہو جائے گی۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا، میں قبرستانوں میں جاتا، ٹوٹی شکستہ قبریں مجھے کوئی کہانی سنا رہی تھی، جن کا طوطی بولتا تھا، پھر ان کی قبروں پہ خاک بھی اڑتی میں نے دیکھی، لیکن میں نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، لیکن سارا خواب تھا ٹوٹ کے بکھر گیا۔ تو آج پچھتاوا ہے، تو کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی پچھتا لیں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، اور زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے، فرما برداری کے دائرے میں لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔